اگلے روز ناشتے کے بعد میرے والد جا چکے تھے۔ ورشا بھی ان دنوں اپنی 10ویں جماعت کے پیپروں کی تیاری کر رہی تھی۔ امی کو میرے رشتے کی فکر تھی، اس لیے وہ محلے کی رشتہ کروانے والی خالہ کے گھر گئی تھیں۔ میں نہا کر واپس آئی تھی، کچھ دیر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے لگی۔ واقعی میں بالکل بدل کے رہ گئی تھی۔ آج کافی ٹائم کے بعد میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ واصف کی باتیں یاد آنے لگی کہ تمہارا چہرہ بے حد حسین ہے، لیکن میں نے پہلے کبھی غور سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی واصف کی باتیں ہی میں سوچ رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فیضان کی آواز تھی۔ کافی حد تک وہ اپنے بھائی کے مشابہ تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے اوپر درست کر کے اپنے سر پہ بھی لے لیا۔ میں نے کہا ہاں آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ کہنے لگا پھپھو گھر پہ نہیں ہے، ورشا بھی نہیں ہے، کیا ناشتہ مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بنا دیتی ہوں۔ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی، وہ بھی کچن میں آ گیا۔ ایک وقت تھا میری اس سے کافی دوستی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے سبجیکٹ سیم تھے، اس لیے جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بلا تکلف میرے گھر آ جاتا تھا۔ ابھی بھی کچن میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کافی وقت گزر گیا ہے، تمہارے ہاتھ کی بریانی نہیں کھائی۔ تمہیں پتہ ہے باہر جرمنی میں نے تمہاری بریانی کو بہت مس کیا تھا۔ کہنے لگا کتنا کچھ بدل گیا نا یشما، ہم لوگ کتنی مستی کیا کرتے تھے، ہنستے تھے، لڑتے تھے، ایک دوسرے سے چھین کے کھاتے تھے۔ شیلف پہ ٹیک لگائے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بہت کچھ بدل گیا۔ کہنے لگا واصف بھائی نے پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا اقدام اٹھا لیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا تم سے کبھی انہوں نے کوئی بات کی؟ میرا ہاتھ انڈا فرائی کرتے ہوئے رکا تھا، لیکن میں فوراً سے سنبھل گئی۔ میں نے کہا نہیں، تم تو جانتے ہو شروع سے ہی نہ وہ ہم میں بیٹھتے تھے نہ باتیں کرتے تھے، میری ان سے ایسی کوئی دوستی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے، کافی ریزرو رہتے تھے، بڑے تھے نا اس لیے اپنا بڑا پن دکھاتے تھے۔ پھر کہنے لگا تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ میں انڈا فرائی کر کے اس کی پلیٹ میں ڈال چکی تھی، نمک اور کالی مرچ ڈال رہی تھی، دوسری طرف سلائس بھی سیک رہی تھی، اور تیسرے چولہے پہ میں نے چائے بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں دکھاؤ کیا دکھانا ہے۔ اس نے اپنا بٹوا کھولا اور کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے پکڑا دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھول کے دیکھ لو کیا ہے۔ میں نے سلائس اس کی پلیٹ میں رکھے۔ میں نے کہا تم یہ ناشتہ کرو، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ کہنے لگا پہلے یہ کھول کے تو دیکھو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ رکا کھولا تھا کہ کہیں واصف نے اسے کچھ لکھ کے نہ بھیجا ہو۔ کیا تھا اس کاغذ میں؟ جیسے ہی میں نے کاغذ کھولا تو بچپن کی میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک تصویر تھی جو میں نے ڈرائنگ بنائی تھی۔ تب میری فیضان سے بہت زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کی ڈرائنگ ہمیشہ سے بہت اچھی تھی اور میری بہت گندی۔ ایک بار میں نے اس کی اور اپنی تصویر بنائی تھی اور بیچ میں سے پھاڑ کر اس کی تصویر اپنے پاس رکھ لی تھی اور اپنی اسے دے دی تھی کہ یہ تم سنبھال کے رکھنا۔ یہ بات اتنی پرانی تھی کہ شاید اس وقت ہم 1 یا 2 میں تھے۔ تب مجھے فیضان کہتا تھا کہ تم میری تصویر سنبھال کے رکھنا، میں تمہاری رکھوں گا، اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا اور ہم کسی میلے میں کھو جائیں گے تو یہ تصویر ملا کے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ شاید ان دنوں ہم نے کوئی ایسا ڈرامہ یا فلم دیکھی تھی جس میں 2 بچے ایک دوسرے کو نشانیاں دیتے ہیں، پھر میلے میں کھو جاتے ہیں، بڑے ہو کے ملتے ہیں تو اس نشانی سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ وہ تصویر دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یاد آیا۔ میں بے ساختہ ہنسی تھی۔ میں نے کہا تم نے ابھی تک اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کتنے بے وقوف تھے نا ہم دونوں۔ ہنستے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگا اب میری تصویر دکھاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، جب عقل آئی تھی تو میں نے پھاڑ کے پھینک دی تھی۔ کہنے لگا تمہیں بڑی جلدی عقل آ گئی۔
مجھے تو ابھی تک نہیں آئی۔ اس کی اس بات پہ میں بری طرح اچنبھے میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کی تصویر اپنے بٹوے میں مدتوں سنبھال کے رکھے تو کیا تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ جو کہہ رہا تھا۔ فیضان میرے لیے ایک کزن اور ایک دوست کی حیثیت رکھتا تھا۔ بچپن کی ہر بے وقوفی ہم نے ساتھ میں ہی کی تھی۔ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے جب نئی نئی اردو لکھنی سیکھی تھی، یا انگریزی کے الفاظ یا جملے لکھنا سیکھے تھے تو ہم لوگ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ یشما سمجھو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے تم مجھے خط لکھ دیا کرو، پھر میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا اور تم پیچھے سے روگی اور مجھے خط لکھ کے بھیجو گی کہ تم بہت روتی ہو۔ اور میں بھی بے وقوف سی تھی، میں کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا، کہتا کہ یہ سمجھو یہ باہر کا ملک ہے، اب تم اس کمرے میں نہیں آؤ گی، تم مجھے خط لکھو گی۔ میں نے کہا تو میرا خط تم تک کیسے پہنچے گا؟ وہ کہنے لگا وہ تم میرے دروازے سے نیچے پھینک دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ ڈاکیا دے کے گیا ہے، اور پھر یہیں سے میں تمہیں خط باہر پھینکوں گا، تم سمجھ جانا کہ باہر سے آیا ہے۔ ہم لوگ اس وقت شاید دوسری یا تیسری جماعت میں تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹہ ہم یوں ہی الٹے سیدھے جملے لکھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے۔ مجھے تم سے محبت ہے، آئی لو یو، کب آؤ گے، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ گندی مندی لکھائی میں ہم یہ لکھتے تھے اور ایک دوسرے کے خط کا انتظار بھی کرتے تھے۔ پتہ نہیں ایک بار بڑا مشکل سا لفظ اس نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واصف بھائی اس وقت اپنا پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا واصف بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے پرچہ پکڑا، پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ کس نے لکھ کے دیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا فیضی نے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، فیضان کو کان پکڑ کے مروڑ کے رکھ دیا۔ یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ شرم نہیں ہے تمہیں؟ بہن لگتی ہے تمہاری۔ واصف بھائی ہم سے بڑے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے ایسا کیا لکھا تھا۔ وہ رونے لگا۔ ایک تھپڑ واصف بھائی نے فیضان کے منہ پہ مارا۔ ابو کو بتاؤں میں کہ تم کس قسم کے جملے لکھ کے دیتے ہو اسے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، شاید اسے بھی نہیں پتا تھا۔ بس ہم نے پڑھا تھا کہ KISS کس ہوتا ہے، اور اس نے لکھا تھا I kiss you۔ اس بیچارے کو واصف اور ماموں سے بہت ڈانٹ پڑی۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کھیلنے کے لیے نہیں بلاتا تھا، بلکہ وہ میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں مجھے کیوں مارا، مس نے ہی تو ہمیں یاد کروایا تھا کہ KISS کس ہوتا ہے۔ اس وقت تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، البتہ مجھے اس کی مار کھانے پہ بڑا دکھ ہوا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگے، اپنی بے وقوفیوں پہ ہم خوب ہنسا کرتے تھے کہ ہم لوگ کتنے مزے سے وہ لفظ بول جاتے تھے جن کا ہمیں مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال لڑائی بھی ہماری ہو جایا کرتی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے فیضان کے لیے کچھ ایسا محسوس کیا ہو۔ انٹر کے بعد جب اس نے کہا کہ وہ باقی کی تعلیم باہر ملک میں کرنا چاہتا ہے، جرمنی جانا چاہتا ہے، تو میرے دل کو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بس اتنا تھا کہ میرا ایک اچھا دوست بہت دور جا رہا ہے۔ نہ میں روئی تھی نہ میں اداس ہوئی تھی، البتہ وہ ضرور اداس تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں بہت یاد کروں گا۔ میں نے کہا اچھا، پہلے جاؤ تو، اور ہاں اچھا پڑھنا، سمجھ آئی نا؟ یہ نہ ہو وہاں جا کے بھی تم B اور C گریڈ لیتے رہو۔ وہ کہنے لگا ہاں تم سے تو اچھا ہی پڑھوں گا۔ بس ایسی باتیں ہوتی تھیں ہمارے بیچ میں۔ پتہ نہیں اس نے تصویر کیوں سنبھال کے رکھی تھی۔ یہ میرے لیے بھی حیران کن سی بات تھی، کیونکہ 12ویں جماعت کے بعد میری سوچ واصف کے لیے بدلنے لگی تھی۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں بھی یہ پھاڑ کے پھینک دینی چاہیے تھی، بے فضول سی بات ہے۔ چائے والی کیتلی کے نیچے جلتی ہوئی آگ پہ میں نے وہ تصویر رکھ کے جلانی چاہی تو جھٹ سے فیضان نے مجھ سے چھین لی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اس نے جلدی سے اس تصویر کو لپیٹ کے اپنے بٹوے میں رکھ لیا۔
میں نے بڑی خاموشی سے کپ میں چائے ڈالی اور ناشتہ باہر لاؤنج میں ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اپنا چائے کا کپ اٹھا کے میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے اپنے کمرے میں ہی جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بمشکل میں نے چائے پی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ آ گئیں تو مجھے باہر آنا پڑا۔ فیضان فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ دکانوں کی قیمت آپ بہت کم لگا رہے ہیں، ان کی قیمت کروڑوں میں ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ ماموں اور ممانی کا ویزا بھی جرمنی کا لگوا کر انہیں وہاں لے جاتا، اس لیے یہاں سے وہ سب کچھ بیچ کے جانا چاہ رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی چلا جائے۔ میری والدہ نے ایک تصویر مجھے دی۔ وہ کوئی 40-42 سال کا شخص تھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ کہنے لگی اب ایسے رشتے آ رہے ہیں تمہارے لیے، چند مہینوں میں تم نے اپنی حالت بگاڑ کے رکھ لی ہے یشما۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کون سا روگ لگ گیا ہے تمہیں، تم نے اپنی صحت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا امی کیا شادی کرنی ضروری ہے؟ میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھنا چاہتی ہوں، میں پڑھوں گی اور آگے بڑھنا شروع کر دوں گی، گزر جائے گی میری زندگی بھی۔ شاید فیضان کا فون بند ہو چکا تھا۔ وہ آ کے میری والدہ کے پاس بیٹھ گیا، سامنے ٹیبل پہ رکھی تصویر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا پھپھو یہ کیا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی وہ رشتے والی نے تصویر بھیجی تھی، میں نے سوچا اسے دکھا دوں۔ یہ سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، تصویر زور سے ٹیبل پہ پھینک دی۔ کہنے لگا ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی ہے جو آپ اس طرح کے رشتے دیکھ رہی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی اس نے اپنی حالت پتہ نہیں کیوں بگاڑ کے رکھ لی ہے، اتنی پیاری ہوتی تھی یہ، لوگ اسے بیمار سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگوں کے رشتے آئیں گے نا، اور اب یہ نئی بات سنا رہی ہے کہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فیضان کہنے لگا پھپھو آپ ایسا کریں کہ آپ یشما کے لیے رشتے دیکھنا چھوڑ دیں۔ میری والدہ نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ کہنے لگا میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ حیران تو میری والدہ بھی تھی۔ اب تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے نا، اسے میں اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گی یہ۔ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کیوں نہیں سوچ سکتی میرے بارے میں ایسے؟ میں نے کہا فیضان بہت ہو گیا ہے، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا امی آپ ان لوگوں کو رشتے کے لیے بلا لیں، میں اس شخص سے شادی کر لوں گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ورشا جب اسکول سے آئی تو کافی پریشان تھی۔ کہنے لگی بہت مشکل پیپر تھا، بہت مشکل سے کیا۔ آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ میری تھوڑی تیاری کروا دیں، لیکن آپ نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے، نہ خود اس سے باہر آتی ہیں نہ کسی کو اندر آنے دیتی ہیں۔ بہت برا پیپر ہوا ہے میرا، بس دعا کریں پاس ہو جاؤں۔ میں نے کہا کل کے پیپر کی تیاری کروا دوں گی۔ کہنے لگی ہاں لیکن میرا گریڈ تو گر جائے گا نا، بہت آؤٹ پیپر آیا تھا، ایک بھی تکا نہیں لگا۔ کھانا پھر میں نے ہی بنایا تھا۔ فیضان مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، غصے سے مجھے دیکھ رہی تھیں، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ رات کو کھانے کے ٹیبل پر میں نہیں بیٹھی تھی، میں ویسے بھی بیٹھتی نہیں تھی۔ جب سے واصف گیا تھا میں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اول تو کھانا کم کھاتی تھی اور جتنا بھی کھاتی تھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ میں نے سب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی میں اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کے کمرے میں جانے لگی تو میرے والد کہنے لگے بیٹا بیٹھو یہاں پہ، ہمارے پاس بیٹھو، کمرے میں کیوں چلی جاتی ہو؟ میں نے کہا ابو بس ایسے ہی، مجھے بیٹھنا اور باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ فیضان کہنے لگا اب آپ اسے کمرے میں جانے دیں، کیونکہ پھپھا میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جب یہ کمرے میں جائے۔ جاؤ یشما تم کمرے میں جاؤ۔ اس کی بات پہ میرے قدم وہیں رکے تھے۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نہیں مجھے یہیں کھانا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں کھانا ہے؟
جب روز اپنے کمرے میں کھا رہی ہو تو ابھی بھی جاؤ اپنے کمرے میں، وہاں جا کے کھاؤ۔ میرے والد کہنے لگے بیٹے کیا ہو گیا ہے، تم نے جو بات کرنی ہے کرو۔ وہ کہنے لگا نہیں اس کے سامنے نہیں کرنی بات، کیونکہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے لیکن میرا نہیں ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ کہہ کے وہ کھانا کھانے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں غصے سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اس نے میری طرف نہیں دیکھا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ بامشکل میں نے آدھی روٹی کھائی۔ پہلے ہی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا، اوپر سے یہ پتہ نہیں کیوں مجھے نئی مصیبت میں ڈالنا چاہ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تھی فیضان سے شادی، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت ملتا تھا۔ میں اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میں اٹھ کے کمرے میں آ گئی لیکن میں بے حد بے چین تھی۔ بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کو کیا کہے گا، بابا تو فوراً مان جائیں گے، شاید مجھے مجبور کیا جائے گا۔ ورشا اپنی کتابیں پھیلا کے بیٹھی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا سوچ رہی ہیں، ادھر آئے نا، مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں۔ میں نے کہا ورشا میرا دماغ خراب نہ کرو، پہلی بہت دماغ خراب ہے میرا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں بے بسی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنی انگلی کی پوروں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی آپ بھی کیا پھر سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئی تو کہنے لگی ورشا بیٹا تم باہر جاؤ ذرا۔ میں نے کہا امی آپ جو کہنے آئی ہیں نا وہ نہ کہیں تو بہتر ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس شخص کے منہ پہ کیا تھا۔ اتنی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے کیا اس میں کہ وہ میرے انکار کو انکار سمجھ لے؟ مجھے نہیں کرنی ہے فیضان سے شادی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں نا، آپ کو میں بوجھ لگنے لگی ہوں نا، تو اسی 40 سالہ شخص سے میری شادی کر دیں، لیکن میں فیضان سے شادی نہیں کروں گی، کسی قیمت پہ بھی نہیں کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور یہ بدلے گا نہیں۔ میری والدہ کہنے لگیں تمہارے والد فیضان کو ہاں کہہ چکے ہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے کہہ چکے ہیں، بابا نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ میری والدہ کہنے لگیں جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھ لو، تمہیں نہ ماں سے محبت ہے نہ باپ سے، تمہیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ پتہ نہیں تم نے کیوں اپنی زندگی کو بگاڑنے کا سوچ رکھا ہے، کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ساری عمر کی تکلیف دینا چاہتی ہو۔ تم اکیلی بیٹی نہیں ہو میری، ورشا بھی ہے، کل کو مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں نے کہا امی میں نے شادی سے انکار نہیں کیا ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے فیضان سے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں؟ تم اس 40 سالہ شخص سے شادی کرنے کو تیار ہو جو تم سے ڈبل عمر کا ہے اور رنڈوا ہے، اور فیضان میں تمہیں کیڑے نظر آ رہے ہیں، کیا برائی ہے اس میں؟ اور ایسی کون سی حسن پری ہو تم جو تم اسے چھوڑ دو گی، ٹھکرا دو گی تو کوئی اس جیسا تمہیں پوچھنے آ جائے گا؟ میں نے کہا نہ آئے اس جیسا مجھے پوچھنے، خدا کے لیے امی انکار کر دیں، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی ٹینشن میں تو تم نے ہمیں کر دیا ہے، پتہ نہیں تمہارے اور واصف کے بیچ میں ایسا کیا تھا، میں منہ سے نہیں کہتی تو یہ مت سمجھو کہ اس ناگہانی موت پہ مجھے تکلیف نہیں ہے، جس طرح سے تم نے اس کی موت کو اپنے حواسوں پہ سوار کیا ہوا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات تو تھی تم دونوں کے بیچ میں۔ یہ سن کر میرا رنگ اڑا تھا۔ میں نے کہا نہیں امی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بے وقوف مت بناؤ مجھے، اپنی حالت دیکھو، وہ دنیا سے کیا گیا، تم نے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیا، اپنا چہرہ دیکھا ہے تم نے، بال دیکھے ہیں کتنے لمبے تھے تمہارے، اور اب کمر سے کتنے اونچے ہو چکے ہیں، آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھو، اپنی پیلی رنگت کو دیکھو، ایسے تو نہیں ہو جاتی نا یہ سب۔ میں تمہاری ماں ہوں یشما، جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا تب بھی میں تمہاری باتوں کو سمجھ جاتی تھی، تو کیا اب نہیں سمجھوں گی؟ تم نے واصف کی موت کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اور کوئی یوں ہی تو ایسا نہیں کرتا۔ تمہیں اس سے محبت تھی یہ میں جانتی ہوں، لیکن تمہارا چھت پہ اسے ذلیل کرنا، اسے گھر سے نکالنا، وہ میری سمجھ سے بھی باہر تھا۔ تم جعفر کو پسند نہیں کرتی تھیں،
اس کے رشتے کو تم نے مجبوراً قبول کیا تھا، یہ بھی مجھے پتا تھا، لیکن میں کچھ نہیں بولی تم سے، کچھ نہیں کہا تم سے، کوئی سوال نہیں پوچھا میں نے۔ میں اپنی ماں کو یک ٹک بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تم سے ابھی بھی کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، جو چیز ختم ہو گئی ہے نا اسے دفن کر دو تو بہتر ہے۔ اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچو۔ فیضان اچھا لڑکا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس نے تو تمہارے ماموں اور ممانی سے بھی بات کر لی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر لو اور اسے جرمنی لے کے چلے جاؤ، اور پھر ہم بھی وہاں آ جائیں گے۔ سب لوگ راضی ہیں، اور ایک تم ہو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی تم فیضان سے شادی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ امی، وہ اس جیسا ہے، اس کی آنکھیں واصف جیسی ہیں، اس کے چہرے کے نقوش واصف جیسے ہیں، اس کی آواز واصف جیسی ہے، وہ واصف سے بہت ملتا ہے۔ امی، اس سے شادی کرنے کا مطلب آپ نہیں سمجھتی کیا؟ اسے دیکھ کے مجھے کبھی بھی واصف بھول نہیں سکتا، اور میں اسے بھولنا چاہتی ہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی امی، خدا کے لیے میری شادی فیضان سے مت کریں۔ ورشا کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی امی کو دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ کبھی بھی قسمت کا لکھا بھی انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا میں اسے قبول نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی، آپ بس اسے انکار کر دیں۔ میری والدہ سمجھ چکی تھیں کہ میں کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ورشا میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آپی، اگر آپ واصف بھائی سے اتنی محبت کرتی تھیں تو پھر اس دن چھت پہ آپ نے انہیں اتنا ذلیل کیوں کیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میں نے کہا بس غلطی ہو گئی تھی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی ورشا، اور تمہیں پتہ ہے میری اس غلطی کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ وہ مجھے معاف کیے بنا چلا گیا، اور تمہیں پتہ ہے مجھے لگتا ہے اب مجھے کبھی معافی نہیں ملے گی، اور میں اسی اذیت کو سہتے سہتے مر جاؤں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگی اللہ نہ کرے آپی کہ آپ کو کچھ ہو، آپی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد میں اسے پڑھانے لگی، اس کی تیاری بھی کروائی۔ صبح تک سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تو پتہ چلا کہ فیضان جا چکا ہے۔ میں نے دل میں شکر کیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ اس 40 سالہ آدمی سے تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، بس وہ لوگ شادی جلدی مانگ رہے ہیں۔ میری والدہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سادگی سے کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں چپ چپ ہے۔ ورشا کا آخری پیپر رہ گیا تھا اور 15 دن بعد میرا نکاح تھا۔ جیسے ہی ورشا کا پیپر ختم ہوا، میری والدہ کہنے لگیں کہ تم ورشا کے ساتھ چلی جاؤ، اپنے لیے جو شاپنگ کرنا چاہے کر لو، یہ پیسے بھجوائے تھے اس نے۔ میں نے کہا امی میں نے کیا لینا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں لینا۔ جعفر سے جب شادی ہونے والی تھی تو بہت سے کپڑے خریدے تھے، انہی میں سے کوئی پہن لوں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن اس نے منع کیا ہے، کہتا ہے کہ دلہن میرے لیے بننا ہے تو دوسرے کی پسند کے جوڑے نہ پہنے۔ میں نے کہا عجیب انسان ہے، پہلی شادی میں شوق پورے نہیں ہوئے تھے اس کے، جو دوسری بار بھی اسے اپنی بیوی دلہن کے روپ میں ہی چاہیے۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، جہاں تم نے چاہا تھا میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، پھر پیسے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں بے دلی سے ورشا کے ساتھ بازار گئی تھی، اوٹ پٹانگ جیسے بھی کپڑے پسند میں آئے لے لیے، زیادہ تر سادے سے ہی لیے تھے، لیکن جب میں گھر آئی تو ایک عروسی لباس پڑا ہوا تھا، سمپل تھا لیکن گولڈن کلر کا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں یہ اس نے لا کے دیا ہے، یہ نکاح کے وقت پہن لینا۔ میں نے کہا اچھا پہن لوں گی۔ فیضان تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار میں نے ورشا سے پوچھا، میں نے کہا یہ فیضان کہاں رہ رہا ہے، کیونکہ دکانیں تو ابھی بھی نہیں بکی، اگر جرمنی جاتا تو پتہ چل جاتا کہ جرمنی جا چکا ہے، یہاں بھی نہیں آتا، کسی ہوٹل میں رہنے لگا ہے کیا؟ ورشا کہنے لگی آپ کو اس سے کیا، جہاں مرضی رہے، آپ کو ان کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے فکر نہیں ہو رہی، میں
بس ایسی پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ بس اپنے بارے میں سوچا کریں، جیسے آپ خوش رہ سکتی ہیں آپ بس ویسے رہا کریں۔ میں نے کہا تمہارا کس بات پہ منہ بنا ہوا ہے؟ کہنے لگی جیسے امی ابو کو وہ شخص پسند نہیں ہے نا، مجھے بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا لگے آپ کریں اسی سے شادی، کیونکہ بقول آپ کے زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، ہم تو آپ کے لیے کچھ ہیں ہی نہیں، ہماری پسند تو آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ جمعے والے دن میرا دل بے حد بے چین تھا۔ قسمت بھی عجیب ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری قسمت میں لکھا کون ہے۔ محبت کسی اور سے ہو جاتی ہے، رشتہ کہیں اور طے ہو جاتا ہے، اور شادی میری کسی اور سے ہی ہو رہی تھی۔ ایک رنڈوا جو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ جعفر نے تو پلٹ کے پوچھا تک نہیں تھا۔ اس کی محبت تو بہت ہی سطحی نکلی۔ محبت میں جو کچھ واصف نے کیا تھا وہ شاید میں ساری زندگی نہ بھول سکتی، نہ فراموش کر سکتی۔ بس ایک اذیت تھی جو مجھے تا عمر سہنی تھی۔ مرد اگر دل میں کسی اور کو رکھے تو بیوی کو پہلی رات ہی کہہ دیتا ہے کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے سوائے اس دل کے، اور عورت اگر کسی کو دل میں رکھے تو کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے سوائے اس دل کے، کیونکہ اس کا یہ سچ مرد سے کبھی بھی ہضم نہیں ہو سکتا۔ میں بھی نکاح کر رہی تھی، کسی اور کی بیوی بن رہی تھی، لیکن دل میں صرف ایک ہی شخص تھا جو دنیا سے تو جا چکا تھا لیکن میرے اندر زندہ تھا، اور جب تک میں زندہ تھی وہ میرے اندر زندہ رہتا۔ میں گھر پہ ہی تیار ہوئی، اور بہت سمپل تیار ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ باہر مہمان آ چکے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں بس ایک ہی چہرہ تھا، اور وہ تھا واصف کا۔ میری والدہ اندر آئیں، والد بھی تھے، ساتھ میں مولانا صاحب بھی تھے۔ میں سنبھل کے بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا۔ یشما بنت ظہیر، آپ کا نکاح فیضان ولد وقار سے 10 تولہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ فیضان کا نام سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میرے والد میرے پاس آ گئے، اور دوسری جانب میری والدہ۔ میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بیٹا ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اگر تمہاری نظر میں ہماری ذرا سی بھی عزت ہے تو اس وقت ہماری عزت رکھ لو۔ میں حیرت سے کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی ماں کو۔ کتنا بڑا ڈرامہ رچایا تھا انہوں نے مجھ سے، کیا قسمت کا ڈرامہ کم تھا جو میں دیکھ رہی تھی؟ مولانا صاحب نے پھر سے اپنا جملہ دہرایا۔ میں نے کہا جی قبول ہے، لیکن میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ نکاح نامے پہ میں نے سائن بھی کر دیے۔ مولانا صاحب کمرے سے باہر گئے، میرے والد بھی جا چکے تھے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگی فیضان ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو تو عقل ہے نہیں، وہ تو اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے، اور آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے پھپھو اس کی بے وقوفی پہ اس کا ساتھ نہ دیں، اس لیے جیسا اس نے کہا ہم نے کر لیا۔ میں نے کہا پھر آپ جا کے میرا پیغام بھی اسے دے دیں کہ میں اس کے ساتھ رخصت ہو کے جرمنی نہیں جاؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی تم مزید پریشانی ہمارے لیے پیدا نہ کرو۔ میں نے کہا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی امی، میں نے آپ کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا، پھر بھی آپ نے اپنی مرضی کی ہے۔ جب آپ کے نزدیک میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تو پھر صاف اسے جا کے کہہ دیں کہ میں بھی اب اپنی مرضی کروں گی، مجھے اس کے ساتھ رخصت ہو کے کہیں نہیں جانا۔ میری والدہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کانوں میں پہنے ہوئے آویزے اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک کے، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں بھی اتار دیں، ماتھے کی بندیاں بھی۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے فیضان کھڑا تھا، سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، مجھے یوں جولری اتارتا ہوا دیکھ کے اندر آ گیا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا پلیز ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کر دوں گی۔
لیکن بجائے باہر جانے کے وہ اندر آ گیا، دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔